نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک جب 40 سال ہوئی تو آپ کو ایسے خواب آتے کہ جب دن چڑھتا تو بالکل وہی کچھ معاملات ہوتے جو رات خواب میں دیکھے. آپ نے اللہ کی محبت کے پیش نظر غار حرا میں قیام کرنا شروع کر دیا. کھانا لے جاتے, کئی دن وہی غور فکر تدبر تفکر میں عبادت اور ریاضت میں گزارتے. اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اکثر اوقات آپ کو وہاں کھانا دینے کے لیے بھی جایا کرتی تھی. ایک دن حضور علیہ السلام فرمایا کہ میں غار حرا میں ہوں. ایک فرشتہ آیا, آ کر اس نے مجھے کہا اقرأ, پڑھ. میں نے کہہ دیا ما انا بقاری, میں پڑھنے والا نہیں ہوں. اس نے مجھے ایسے اپنی باہوں میں لپیٹ کر زور سے دبایا اور پھر چھوڑ کے کہنے لگا اقرأ. میں نے کہا ما انا بقاری. اس نے پھر دبایا, پھر کہا اقرأ. میں نے کہا ما انا بقاری, میں پڑھنے والا نہیں ہوں. تب اس نے مجھے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. فرماتے ہیں نبی اکرم علیہ السلام جب اس نے ربک اپنے رب کے نام سے, پیدا کرنے والے کے نام سے پڑھ, اپنے اللہ کے نام سے پڑھ, حضور علیہ السلام فرماتے پھر میں نے پڑھ دیا. یہ تھا پہلی وحی کا نزول, پہلا قرآنک میسج فرام اللہ ٹو دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی عزت کی قسم, جس دن غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی, اللہ کی کائنات میں سب سے پرمسرت لمحہ وہ تھا, سب سے عزت و عظمت والا لمحہ, کیفیت حال جشن کا سب سے اہم پوائنٹ یہی تھا کہ اللہ کی طرف سے پہلا میسج قرآن کی آیات کا حضور پر نازل ہوا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیات ربانیہ جب نازل ہوئی تو گھبراہٹ کی کیفیت میں گھر آئے. جلدی فرمایا خدیجہ مجھ پر کپڑا اوڑھ دو. حضور علیہ السلام لیٹ گئے, بی بی نے آپ پہ کپڑا اوڑھ دیا. حضور کے جسم پر کپ کپی تاری تھی. قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ, اگر قرآن پہاڑوں پہ بھی آتا تو وہ خوف سے لرز جاتے. تو یہ آیات قلب مصطفیٰ پر آئی تھی, جو بشری تقاضے تھے اس کی وجہ سے طبیعت پر ایک کپ کپی تاری تھی. لیکن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے معاملہ سن کے فرمانے لگی آپ کیوں پریشان ہیں, غریبوں کے آپ مددگار ہیں, غریب یتیموں کے آپ مددگار ہیں, جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے ان سے محبت آپ کرتے ہیں, انصاف آپ کرتے ہیں, سچ آپ بولتے ہیں, حق ادائیگی آپ کرتے ہیں, اخلاقی امور کو آپ پورا کرتے ہیں, کس چیز کی ٹینشن ہے. پھر آپ انہیں اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی, جو کہ توریت زبور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے تمام معاملے کر سن کے یہ بات واضح کر دی کہ جو وہاں غار حرا میں فرشتہ آیا ہے وہ وہی تو ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا, اور ان کو پیغام حق ملا ہے, ان کو اللہ کی طرف سے پیغام ملا ہے. یہی تو ہے جو اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. تو اس کے بعد پھر آیات اور وحی کا نزول جاری رہا.